بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ایک مسلم اور ایک عیسائی کا سفر کا واقعہ۔ ایک بار کی بات ہے، مسلمان اور ایک عیسائی دونوں سفر کے ساتھی بنے، کیونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا، لہذا انہوں نے سوچا کہ اکٹھے سفر اچھا گزرے گا۔ ابھی منزل پر پہنچنے میں 2 دن باقی تھے کہ دونوں کا سفر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ دونوں آپس میں سوچ وچار کرنے بیٹھے۔ مسلمان نے مشورہ دیا کہ ایک دن آپ دعا کریں کہ ہمیں کھانا ملے، دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا ملے۔ عیسائی نے کہا پہلے آپ دعا کریں، لہذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانے کی تشت لے کر آ گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی۔ کھانا کھا کر دونوں چین کی نیند سو گئے۔ دوسرے دن عیسائی کی باری تھی۔ وہ دیکھنے میں بڑا سکون میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف ہو کر دعا کی۔ تھوڑی دیر میں پہلے دن سے دگنا کھانا آیا۔ عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی۔ مسلمان دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا۔ اس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھائے۔ عیسائی نے اسے اداس دیکھا تو کہنے لگا، آپ کھانا کھائے تو میں آپ کو 2 خوشخبریاں دوں گا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائے کیا خوشخبری ہے؟ عیسائی نے کہا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کھانے کے 2 تشت آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے۔ عاشق صادق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی اور قبر، اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے 10 برس بھی نہ سونے پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائی، بلب لگوائے، اور کچھ دن بھی نہ رہنے پائے تھے کہ اٹھ کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھروں کو چمکانے والے جا کر بہشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کر سو جاتے ہیں۔ بدن پر کوئی چوٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کھا رہا ہے، کوئی اس کی کھال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ جس کے بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھ۔ قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہے۔ سب سے پہلے یہی شمع بجھتی ہے اور سب سے پہلے اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حیرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفتوں کے پھندے اس کے چاروں طرف قائم کیے جا چکے ہو، مصیبتوں کی کھائی قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہو، غموں کے بادل کبھی اس کے اوپر سے ہٹتے ہی نہ ہو، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جاتی ہو، پریشانیاں اور فکروں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہی ہو، دوستوں کی بے وفائی اور اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نشتر چلا رہی ہو، قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کوئی سامان سفر لے کر آنا۔ آپ ذرا زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ یہ کتنی بے وفا ہے، بے قرار زندگی ہے،
کہ جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں، ایک پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کا بادل۔ ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو ناظرین، ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔